ناظرین محترم، مکالمہ اردو زبان و ادب کی داستان حیات کے ان کرداروں کا تعارف ہے جو محض کردار نہیں، محض کتابوں کا حصہ نہیں، بلکہ یہ وہ نقطے ہیں، وہ حروف ہیں، وہ الفاظ اور جملے ہیں، وہ عبارتیں ہیں، وہ فرحتیں ہیں، وہ خوشیاں ہیں، وہ مسرتیں ہیں، اور وہ لمحے بھی جو تاریخ کو، تہذیب کو ہمیشہ زندہ رکھتے ہیں۔ یہی کردار آج ہمارے سامنے دھیرے دھیرے آتے رہیں گے اور ہمیں اس کی محافظت، اس کی حفاظت اور اس کی امانت داری کا درس دیں گے۔ دنیا ادب کے یہ ستارے نہ صرف ادب سے فیضیاب ہو رہے ہیں بلکہ ادب کے فیض کو عام کر کے نئی نسلوں کی تربیت بھی کر رہے ہیں۔ یہ مکالمے کے کردار بھی ہیں اور معمار بھی۔ یاد ماضی کی خواب فردا کا صورت شوق آنکھ میں بھر لیں، آپ اپنے کو جاننے کے لیے آ کے پھر کچھ مکالمہ کر لے، مکالمہ کر لے۔ ناظرین محترم، آج کے مکالمہ کے شمارے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام آپ کو اردو ادب کی ان شخصیات سے قریب کرتا ہے، ان کے روبرو لاتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ نظر کا، سماعت کا ایک رابطہ پیدا کرتے ہیں۔ آج تک کئی اور شخصیات سے آپ کی ملاقات ہوئی اس پروگرام کے ذریعے، اور آج جس شخصیت کا ہم نے انتخاب کیا ہے آپ کے روبرو کرنے کا، وہ ہیں جناب چندربان خیال۔ چندربان خیال صاحب کو لوگ شاعر کی حیثیت سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن صحافی کی حیثیت سے بھی ایک دنیا ان کو جانتی ہے، اور سب سے زیادہ اور سب سے بڑی بات جو ہے، ان کی زندگی ایک جدوجہد کا ایک مرقع ہے، ایک سلسلہ ہے، ایک سفر ہے جو ان کی شاعری میں بھی نظر آتا ہے، ان کی صحافت میں بھی نظر آتا ہے، اور غالباً آپ کو ان کے چہرے پہ، ان کی داڑھی میں، ان کی جبیں پہ شکنوں کی صورت میں بھی نظر آئے گا۔ جناب خیال صاحب، آپ کا بہت بہت استقبال اس پروگرام میں۔ آپ ذرا مدھیہ پردیش کے ہوشنگ آباد سے اپنا سفر شروع کرتے ہوئے دلی کی طرف اپنا آنا ہمارے ناظرین کے سامنے مختصراً پیش کیجیے۔ ہوشنگ آباد سے اور دلی تک کے سفر کا معاملہ ہے جی، ستپڑا کے جنگلوں سے ہاں، شہر میر و غالب تک کا جو سفر ہے، اور اس کے بیچ میں بہت سی ندیاں، پہاڑ، نشیب و فراز، پگڈنڈیاں، اور پتہ نہیں کیا شاہراہیں، خارزار اور گلزار، بہت کچھ دیکھنے کو ملا ہے۔ بالکل ایک معمولی سے خاندان میں، ہندو سناتن دھرمی جی، خاندان میں، غریب خاندان میں میرا جنم ہوا۔ بابئی ایک مقام ہے ہوشنگ آباد ضلع میں، جی، اور یہ ہندی ادب کے حوالے سے اگر اس کا ذکر کریں تو بڑا نام ہے بابئی کا۔ ڈاکٹر ماکھن لال چترویدی جی یہاں جی، کے، جی، ان کا جنم یہیں اسی بستی میں ہوا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ مجاہد آزادی اور جنہیں ہندی والے تو ساہتیہ دیوتا کے نام سے، ساہتیہ دیوتا ہیں وہ، اور بابئی کو بھی لوگ ساہتیہ نگری کہتے ہیں، انہی کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں۔ تو اس بابئی بستی میں میرا بھی جنم ہوا ہے، اس لحاظ سے میں اپنے آپ پر فخر کرتا ہوں۔ وہاں میری تعلیم ہوئی، ہائی سیکنڈری میں نے وہیں سے ہندی اسکول سے پاس کیا۔ اس کے بعد ہوشنگ آباد آیا، ہوشنگ آباد میں میرا نرمدا کالج میں میرا داخلہ ہوا، جی، 2-2.5 سال گزرے، اور اس کے بعد میں پھر 66 میں دلی آ گیا۔ جی، یہاں پر بھی بس اتفاق کہیے کہ بس اردو زبان سے لگاؤ تھا، اور سوچتا تھا کہ دلی جاؤں گا تو شاید اس میدان میں کچھ کام کر پاؤں گا، کیونکہ وہ تو بالکل بنجر علاقہ تھا اردو کے لحاظ سے۔ بہرحال جب یہاں آیا تو
شروع میں چونکہ میرا کوئی جاننے والا نہیں تھا، مجھے کوئی جانتا، ایک شخص تھے جو مجھے گاؤں کے تھے، میرے بستی کے تھے، ان کے پاس جب آیا تو انہوں نے تھوڑی بہت مدد کی، چھوٹی موٹی نوکریاں کرتا رہا کسی طرح سے. پھر میں مستر صاحب پنڈت رام کرشن مستر جو ملاپ اخبار کے میگزین ایڈیٹر ہوا کرتے تھے، بڑے عالم، پرشین کے بہت بڑے اسکالر، بالکل بڑے شاعر، اور اردو کے بڑے شاعر، بلند شہر کے بعض اوق اور بڑے نفیس انسان تھے. تو ان سے جب میری ملاقات ہوئی تو بڑی محبت کرنے لگی. حالانکہ وہ انہوں نے کچھ پتہ نہیں کیا دیکھا مجھ میں، تو بڑی شروع سے ہی پہلی ملاقات سے ہی وہ مجھے عزیز رکھا انہوں نے، اور کافی مجھ پر محنت بھی کی. میری زبان بھی ٹھیک ہوئی تو انہی کی بدولت ٹھیک ہوئی، ان سے ملنا جلنا ساری چیزیں. اور پھر جو کچھ بھی مجھے دیا ہے وہ مستر صاحب کی. اس کے پہلے تو میں بالکل کورا کاغذ تھا، مجھے کچھ نہیں پتا تھا. تو یہاں آ کے دھیرے دھیرے شروع ہوا میرا لکھنے پڑھنے کا سلسلہ. تو انہی دنوں جب میں نوکری چھوٹی موٹی کرتا تھا تو کمار پاشی سے میری ملاقات ہو گئی، مخمور سعیدی صاحب سے ملاقات ہوئی، پروانہ رضولوی صاحب، حیات لکھنوی صاحب، یہ سب لوگ ایسے ایک ان سے جب ملاقاتیں ہوئی تو انہوں نے کہا یار تم نوکری، تمہارے لیے کوئی اچھی ملازمت چاہیے. تو صحافت پر اتفاق سے وہ صحافی بنا ہوں، ویسے میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں صحافی بن جاؤں گا. تو وہاں پر پہلے شروعات رہی تو سویرا جو جمنا داس صاحب، میں نے ان کے ساتھ کام کرنے کا مجھے موقع ملا اور دیکھا کیسے ہوتی ہے صحافت، کیا چیز ہوتی ہے اور کس طرح سے کام کیا جاتا ہے. بڑے عالم آدمی تھے اور بڑے ذہین انسان تھے. اور یشپال کپور صاحب اردو سے بڑی محبت رکھتے تھے، اردو صحافت سے بڑی ان کو محبت تھی، رغبت تھی، لگاؤ تھا. تو وہ چاہتے تھے کہ یہاں سے اخبار نکلے، قومی آواز کو انہوں نے نکالا یہاں سے. اور مجھے جب لے گئے مستر صاحب، حیات صاحب، بھائی یہ لڑکے کو اس کو نوکری چاہیے. خیال تھا آپ نے اردو سیکھی کہاں؟ جو کوئی ایسے علاقے کے رہنے والے وہاں لوگ نہیں جانتے تھے. اسکول کالج میں آپ نے نہیں پڑھی کہانی ہے. اب میں آپ کو، میں جب غالباً دسمبر 1962 کی بات ہے کہ چین نے ہندوستان پر حملہ کیا، تو پورے ہندوستان میں ایک وطن پرستی کا ایک جذبہ لوگوں میں تھا، جوش تھا. اور ہندوستان کے لوگ نہرو جی کی قیادت میں اس وقت پورے ہندوستان میں جگہ جگہ جلسے، جلوس اور اپنے تقریبات اور مشاعرے اور کوی سمیلن، یہ سب کچھ ہوا کرتے تھے. ایک مقصد تھا لوگوں کا کسی طرح سے ہم متحد رہیں اور وطن کے تئیں اپنی جو فرائض ہیں وہ پورے کریں اور اینٹ کا جواب پتھر سے دیں، ایسا جذبہ تھا اس زمانے میں. تو میں 10ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا. کوی سمیلن اسکول میں جب رکھا گیا تو دوسروں کی دیکھا دیکھی میں نے بھی اپنا نام لکھوا دیا کہ بھائی میں بھی ایک کویتا پڑھوں گا. اب نام تو لکھوا دیا لیکن کویتا کہاں سے لکھوں؟ مجھے تو کچھ آتا جاتا نہیں تھا، نہ کوئی میرے گھر میں ایسا تھا جو مجھے بتا سکتا، رہنمائی کر سکتا. بڑا پریشان 2 دن رہ گئے کہ کس طرح سے میں کویتا پڑھوں. نہیں پڑھوں گا اور نہیں جا پاؤں گا تو لوگ میرا مذاق اڑائیں گے. رات میں لیٹے لیٹے خیال آئے کیوں نہ یار یہ اپنا جو ہے گانا، کوئی فلمی گانے پر ایک گانے کی ٹکڑا میرے ذہن میں آیا اور اسی پر کچھ لکھا جائے. تو اتفاق سے میں نے وہ گانا پوری رات جاگ کر کے وہ لکھ لیا، اس کا پیروڈی تیار کر لی. مجھے ابھی تک یاد ہے اس کا کہ ہم تو اپنے دیش پر قربان ہیں، چین والے جانے کیوں نادان ہیں. تو اس طرح کا وہ لکھ کر کے اچھا مطلب ہوگا. یہ تو وہاں سے شروعات ہوئی. پھر بعد میں غزلیں کہنے لگا، چونکہ زبان تو ہمارے ہاں جو بولی جاتی ہے لوکل بندیل کھنڈی، اس میں اردو کے الفاظ زیادہ مکس زبان ہے، ہندوستانی ہے. آج بھی اردو کے الفاظ تھوڑا بہت تبدیلی آ گئی ہے، لیکن آج بھی دیکھا جائے تو اردو کی جڑیں بڑی گہری ہیں وہاں کے علاقے میں پورے. تو ہندی کے ایک شاعر تھے ٹھاکر برج موہن سنگھ، انہوں نے میری مطلب غزلوں کا دیکھنا شروع کر دیا، کچھ کہا. لیکن ایک دن انہوں نے بڑی کہا کہ بیٹا تم جو بھی لکھ رہے ہو ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر تم جانتے کہ اردو کا ماحول نہیں ہے. ایک تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اردو میں اگر شعر کہنا ہے تو اردو زبان آنی چاہیے جو تمہیں نہیں آتی. پھر یہاں کا ماحول ایسا نہیں ہے کہ جو تمہاری کوئی حوصلہ افزائی کر سکے، کوئی تمہاری رہنمائی کر سکے یا کچھ کر سکے. تو کیا کرو گے اس طرح سے؟ وقت ضائع کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے تمہارے پاس، لہٰذا تم ہندی میں لکھنا شروع کرو. ہندی میں گیتوں، اس زمانے میں گیت بہت کوی سمیلنوں میں اور مشاعروں میں گیتوں کا بڑا زمانہ تھا، گائے جاتے تھے.
خیر ہندی میں اگر تم لکھنا شروع کرو تو ممکن ہے تمہارے لیے کوئی مقام مل جائے، اور اردو میں تو میری سمجھ میں کچھ آتا نہیں۔ اب یہ بات مجھے بڑی دل میں چپ سی گئی، لیکن اردو ذہن سے نکلتی نہیں تھی۔ تو میں نے کیا کیا کہ سب سے پہلے کچھ بزرگوں کو تلاش کیا جو وہاں کے جو مسلم حضرات تھے، ان سے کہا، ان کے اردو جاننے والے تو وہاں پتہ چلا کہ بستی میں کوئی اردو جانتا ہی نہیں، کوئی بزرگ اردو نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا بھائی ہمیں تو اردو آتی نہیں، ہمیں تو ہندی میں نہیں آتی، آپ اردو کی بات کر رہے ہیں۔ بڑا مایوس ہوا، میں نے سوچا کہ مسجد کے امام کے پاس چلنا چاہیے، وہ میری ضرور مدد کریں گے۔ تو میں امام صاحب کے پاس گیا، تو بیچارے بڑی محبت سے میری طرف دیکھتے رہے۔ پھر ان کا بیٹے میں تو حافظ قرآن ہوں، اردو نہیں قرآن پڑھا سکتا ہوں، قرآن پڑھا سکتا ہوں، اردو تو میں بھی نہیں جانتا۔ اب اتنا مجھے اب شوق ہوا، ایک بڑی تکلیف ہوئی مجھے کہ اس بستی میں کوئی اردو پڑھانے والا نہیں ہے، میں اردو کیسے سیکھوں گا۔ انہی دنوں بھوپال میں ایک شادی کی تقریب تھی ہمارے رشتے میں کسی صاحب کے یہاں پر، تو میں وہاں پر میرے والد نے مجھے کو بھیجا تھا۔ لوٹتے وقت میں اسٹیشن پر بک اسٹال جو ہے وہاں پر میں یوں ہی نظر دوڑا رہا تھا، تو ایک کتاب میں چھوٹی سی کتاب، اس پر لکھا ہوا تھا ہندی اردو ٹیچر۔ میں نے وہ کتاب فوراً خرید لی 50 پیسے میں، اور جب گھر آیا تو ایسا لگا کہ میں نے بہت بڑا خزانہ میں نے حاصل کر لیا ہے، اور میں بڑے فخر کے ساتھ بہت مطمئن ہو کے گھر آیا، اور میں نے اسی دن جیسے ہی آیا وہیں سے پھر میں نے دن رات اسی کتاب کی مدد سے میں نے اردو سیکھی بغیر کسی استاد کے۔ بہت بڑی بہت بڑی۔ اور آپ یقین جانیے کہ 2 مہینے کے اندر میں پھر شمع خرید کے لایا ہوشنگ آباد سے اپنے ریلوے بک اسٹال، تو شمع خرید کے میں نے پڑھ، اور وہی لے کے وہ فراق صاحب کی ایک نظم تھی اس میں، وہ لے جا کے نظم میں نے اپنے ٹھاکر صاحب کو سنائی، وہ حیران کہ آپ نے کیسے یہ، اور فخر بھی انہیں بہت ایک طرح سے وہ مسرت سے بھی بھر گئے کہ دیکھیے اس لڑکے نے کیا کہا۔ انہوں نے کہا اگر یہ جذبہ ہے تمہیں تو یقیناً تمہیں کامیابی ملے گی۔ خیال صاحب آپ ذکر کر رہے تھے کہ اردو آپ نے کیسے سیکھی، اور خود ہی سیکھی ہندی اردو ٹیچر کی مدد سے، اور جس علاقے سے آپ تھے کوئی وہ جاننے والا نہیں تھا اردو۔ میں یہ چاہوں گا کہ آپ وہ جو سوانحی کچھ واقعات ہیں آپ نے ان کا ذکر کیا ہے، جیسے آپ کالج میں تھے، ہاسٹل میں تھے یا کسی کمرے میں آپ کے والد آئے، تو پھر وہ واقعہ ذرا جب واپسی کا سفر ہوا اس کو ذرا ناظرین کے لیے آپ دہرائیے۔ وہ زمانہ جو تھا میری طالب علمی کا زمانہ یا میرے بچپن کا زمانہ بڑی تکلیفوں سے بھرا ہوا زمانہ۔ ہم 9 بہن بھائی تھے، سب سے بڑا میں تھا، 4 بہنیں اور 5 بھائی، اور غریبی۔ جی، والد صاحب چاہتے تھے کہ بیٹا پڑھے، اور میرے دل میں بھی پڑھنے کا جذبہ تھا۔ تو ہوشنگ آباد میں کرائے کے ایک مکان میں رہا کرتا تھا، ایک کمرے کا مکان تھا، اس پہ 12 روپے مہینے کے کرائے کے مکان میں رہا کرتا تھا۔ تو اس میں بھی بڑی تکلیفوں کا زمانہ تھا، تھوڑا سا پیسہ ملتا تھا، راشن پانی گھر سے میں لے آتا تھا، باقی فیس میری معاف تھی۔ یہ بڑی اچھی بات تھی کہ میری فیس نہیں لگتی تھی، اور وہاں کے اس کالج کے مالک جو تھے ڈاکٹر رام لال شرما صاحب، شہر کے رئیس تھے، اور کالج ان کا تھا، غریب بچوں کی وہ فیس معاف کر دیا کرتے تھے، یہ بڑے دل والے آدمی تھے۔ تو وہاں میں آخری دن جو ہوتے تھے، مہینے کے آخری دن، وہ بڑی تکلیف میں، سگریٹ پینے کا شوق لگ گیا تھا، سنیما دیکھنے کا بھی تھا، سب کچھ تھا، اور راشن جو تھا میں آخر میں جو ہوتا تھا راشن بیچ کر کے اپنے سگریٹ وگریٹ پی لیے کرتے تھے کبھی۔ تو انہی دنوں میں میرے والد صاحب کسی مقدمے کے سلسلے میں ہوشنگ آباد آئے، تو وہ میں تو اپنا بیٹھا ہوا تھا نرمدا کے کنارے بھوکے، سارا دن سے کچھ کھایا نہیں تھا، چائے تک نہیں پی تھی، وہ پریشان تھے، یاد کر رہا تھا کس دوست کے یہاں جایا جائے آج رات کا کھانا مل جائے، یہ سوچ رہا تھا۔ پھر بہرحال میں گھر جب آیا تو دیکھا کہ والد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں سائیکل، تو ان کی سائیکل میں نے اندر کمرے میں بیٹھایا، کھانا وہ لے کے آئے ہوئے تھے، دوپہر کو کھانے کا موقع نہیں ملا، تو ہم دونوں نے پھر کھانا کھا کوئی تسلی ہوئی آرام سے۔ پھر پتہ نہیں کیوں جب وہ باہر کسی کام سے گئے تو ان کی جیب میں نے ٹٹولی، تو اس میں 2-4 بیڑی ماچس اور 2 چونیاں رکھی ہوئی، تو میں نے وہ دونوں چونیاں نکال لی اور باہر آ گیا۔ وہ اپنے گھر میں ہی رہے، کمرے میں رہے، آ کے پہلے چائے پی، پھر 2 سگریٹ خریدی، وہ پیے، یہ وہ نرمدا کے ساحل پہ جا کے پھر بیٹھ گیا میں، 2 گھنٹے گزارے۔ اس کے بعد پھر صبح پھر میں ان کے ساتھ
جی جب آنے لگا تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہوشنگ آباد سے بابئی کے بیچ میں ایک توا ندی پڑتی ہے، جی بہت چوڑی ندی ہے، ریت زیادہ ہے، پانی کم ہے، اس پر پونٹون پل بنا کرتا تھا اس زمانے میں، برسات میں وہ ڈھہ جاتا تھا، بعد میں اور ویسے وہ بند، تو اس پہ گزرنے کے لیے ٹول ٹیکس لگا کرتا تھا 25 پیسے سائیکل والوں سے، پیدل والوں سے کچھ نہیں لیتے تھے، لیکن سائیکل والوں سے 25 پیسے اور چونی چارانے لیا جاتے تھے، اور اس کے اور بھی ہوگا مگر مجھے اسی کا دھیان ہے۔ جی تو جب ہم وہاں پہنچے تو مجھے اچانک دھیان آیا کہ میں نے تو اپنے والد کی جیب سے سارے پیسے نکال لیے، اب کیا ہوگا؟ اب وہ بھی میں نے انہیں پہلے بتا دیا، جب جیب میں ہاتھ ڈالتے اس سے پہلے ہی وہ سمجھ گئے کہ وہ جانتے تھے کہ میں کن پریشانیوں میں ہوں، رہتا ہوں یہاں پر۔ تو وہ جو پرچی کاٹنے والا ہے میرے والد نے خوشامد کی اس کی، بھائی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، اور کسی طرح سے ہمیں آئندہ جب لوٹ کے آئیں گے تو دوبارہ جب آئے تو ہم دے دیں گے، ادھار کر لیجیے۔ اب وہ تو صبح صبح اس کا ایسا گراہک آ گیا جو صبح صبح ادھار کرنے والا، تو انہوں نے گالی گلوچ کرنے لگا، وہ تھا۔ میں ذرا بولنا چاہتا ہوں لیکن وہاں پر 2-4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ڈنڈے ونڈے والے جو ٹھیکیدار کے آدمی ہوتے ہیں، تو ہمارے والد نے کہا چپ چاپ رہو، جو بھی کافی دیر تک بیٹھے رہے کام کے نیچے، کوئی جاننے والا آئے تو اس سے مانگ لیں پیسے اور چلیں، لیکن کوئی نہیں آیا، جاننے والا کوئی نہیں تھا۔ تو میں ہمت کر کے اس کے پاس گیا، میں نے کہا بھائی کچھ ایسا راستہ بتا دو تاکہ ہم یہ ندی پار کر سکیں، کیا کریں ہم مجبور ہیں۔ انہوں نے کہا ایسا کرو 1 فرلانگ دور تک جاؤ کنارے کنارے، اور وہاں سے پھر کراس کرو بغیر اس کے پانی سے نکلو۔ یہ بھی ٹھیک ہے، گئے ہم۔ تو وہ بڑا مشکل ہوتا ہے سائیکل کھینچنا، ریت میں چلنا، پانی تو خیر ذرا سا تھا، اتنا ٹخنوں تک تھا تو کوئی دقت نہیں ہوئی۔ پھر اس طرح سے بڑی مشکل سے ہم وہ پورا 1-1.5 کلومیٹر کا جو فاصلہ طے کیا، اور پھر تھکے ہارے کسی طرح سے ہم گھر پہنچے۔ تو اس طرح کی، لیکن اس نے یہ ہوا کہ وہ جو ذلت ہوئی اس وقت، جس طرح کا اس کا رویہ تھا ٹھیکیدار کے آدمی کا، اس نے میرے دل میں بڑی ہلچل پیدا کر دی تھی۔ اور وہ ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ جس نے پھر اتنے انقلابات ہوئے ہیں زندگی میں کہ بس اب میں ان کا کیا ذکر کروں۔ یہ ہے کہ بہت کچھ پھر تبدیلی آئی اس کے بعد، تو اس طرح سے گزری ہے زندگی۔ تو بہت لوگوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسا چھوٹا سا واقعہ زندگی بدل دیتا ہے۔ یقیناً کرن چند نے مٹی کے صنم میں یہ بات لکھی ہے، اور بہت ساری باتیں۔ خیال صاحب، آپ اصل میں اپنی یعنی مرضی کے باوجود آپ صحافی نہیں بنے، اتفاق سے بن گئے، لیکن پھر بھی آپ اچھے خاصے اہم صحافی رہے، اہم اخبارات سے رہے۔ تو میں موجودہ صورتحال اور اردو کی صحافت پہ آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، چونکہ ہمارے مکالمہ کے کسی قسط میں کوئی صحافی تشریف نہیں لائے۔ میں 2 بات ایک تو پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جب صحافت شروع کی اس وقت اور آج کی صحافت میں کیا فرق ہے، اور صحافت کی زبان یعنی اخبارات کی زبان کیوں خراب ہوتی جا رہی ہے، بالخصوص اردو صحافت سے ہمارا مقصد ہے۔ اچھا سوال کیا ہے آپ نے، چونکہ میں بھی پچھلے 35-40 سال سے صحافت سے وابستہ ہوں، تو جہاں تک اس زمانے کی صحافت اور آج کی صحافت میں زمین آسمان کا فرق پیدا ہو گیا۔ اس وقت مشن تھا، اردو صحافت ایک مشن، اور میں نے جن لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے ان کی نگاہ میں تو بالکل خدمت خلق، پیسہ کمانا مقصد نہیں تھا ان کا۔ فکر توسوی صاحب، رنویر صاحب، عشرت علی صدیقی صاحب، جمنادہ سختر صاحب، اور اس طرح کے اور بھی بزرگ جو تھے، وہ مخمور جالندھری صاحب، یہ لوگ غضب کے لوگ تھے۔ ان کے یہاں پیسہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا، جو کام کرتے تھے پوری ایمانداری کے ساتھ میں۔ ارے وہ صحافت ایمانداری کا دور تھا، وہ صحافت، اور سچی صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو وہی صحافت۔ اب تو کاروبار کا معاملہ ہے، سارے چیزیں کاروباری ہو گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور کہوں گا کہ اب جو ہم کہتے ہیں اردو صحافت، تو میں تو اسے اردو صحافت مانتا ہی نہیں ایمانداری کے بعد۔ اسی لیے میں نے ریٹائرمنٹ کے بعد میں کسی اردو اخبار سے جوڑنے کی نہیں، مجھے آفر آئی لیکن میں نے انکار کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اب اردو صحافت نہیں رہ گئی، بلکہ ایک عجیب و غریب معاملہ ہوگا۔ ایک تو اسے اردو صحافت، دیکھیے اردو زبان جو ہے اس کا کردار جو ہے وہ خالص سیکولر بے شک، اور جب جس زبان کا کردار سیکولر ہے تو اس زبان کی صحافت کا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ سیکولر ہی ہونا چاہیے، سیکولر ہونا چاہیے۔ اگر یہ سیکولر کردار نہیں رہا اس کا
تو اردو بھی ختم ہو جائے گی اور اردو صحافت بھی ختم ہو جائے گی. بالکل بالکل. جس اردو سے ہم پیار کرتے ہیں جس اردو سے ہم محبت کرتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے کردار کو قائم رکھیں. خیال صاحب میں آپ کی ایک نظم کی بہت شہرت رہی جی لولاک کی, اور اس نظم کی بہت شہرت ہوئی, ہندی میں بھی اسے کچھ جگہ ترجمہ کیا گیا, اس کے بارے میں کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیے. دیکھیے دنیا میں رشی منی, پیغمبر, اوتار, عالم فاضل اور پیر پیغمبر سب لوگ, بہت سے لوگ پیدا ہوئے ہیں, ایک لمبی فہرست ہے, اور ہم سب ان کا احترام بھی کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے کیونکہ انہوں نے اس معاشرے کو کچھ نہ کچھ تو دیا ہی ہے. لیکن سب سے ایک الگ شخصیت جو میری نگاہ میں, اور وہ ہے پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں جو بھی برائیاں ہیں, ہمارے معاشرے میں جو لعنتیں ہیں, جو خرابیاں ہیں, ان کو بڑی سادگی سے, بڑی انکساری کے ساتھ میں, پورے حوصلے اور عزم کے ساتھ میں, اور کم سے کم مدت میں ہٹا دینا اور ایک ایسے نئے معاشرے کو تشکیل دینا جو اپنے آپ اس کی بنیاد ڈالنا, یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا. اور یہ سب کیسے ہوا ہے؟ عمل سے. جی آپ نے, میں نے جیسے پہلے کہا کہ لوگ بہت سے بزرگ ہوئے ہیں ہمارے یہاں, ان کی علمیت پر کوئی سوال نہیں, کوئی سوال نہیں کر سکتا بے شک, ان کی عظمت پر کوئی سوال نہیں. لیکن یہاں تو ایک ایسا شخص دنیا میں آیا جس نے کہا کہ بھائی میں تو آپ لوگوں کی طرح ہی ہوں, آپ جیسے چلتا پھرتا ہوں, آپ جیسے ہنستا ہوں, روتا ہوں, آپ جیسے کھاتا پیتا ہوں. بس یہ ہے کہ اللہ نے مجھے کچھ باتیں جی ہدایت کے طور پہ کہی ہیں اور میں ان پر عمل کر رہا ہوں, اور ہو سکے اگر آپ بھی کر سکتے ہیں تو اس راستے پہ چل سکتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. یہ خوشحالی کا راستہ ہے, یہ امن کا راستہ ہے. ایسا شخص کہ اس زمانے میں ایک نفرت اور ایک تشدد کے طوفان کا مقابلہ جس نے محبت سے اور امن سے کیا ہو, انکساری کے ساتھ کیا ہو, سادگی کے ساتھ کیا ہو, پوری طرح کامیاب ہوا ہو, مجھے ایسا شخص دنیا میں کوئی دوسرا نظر نہیں آتا ہے. بے شک. میں نے اپنے گاؤں میں اس زمانے میں دیکھا ہے کہ بہت سی برائیاں میں نے دیکھی جنہیں انہوں نے 1400 سال پہلے ہی ختم کر دی. غریبی امیری کیا چیز ہوتی ہے مٹا دیا, جی اونچ نیچ کو مٹا دیا, ذات برادری کو مٹا دیا, ناانصافیوں کا بالکل خاتمہ کر دیا, سب کے ساتھ میں برابری کے مساوات کا پیغام جو آدمی لے کے آیا, جو شخص لے کے آیا, وہ کوئی معمولی, اور بہت کم مدت میں جس نے سب کچھ یعنی اپنے عمل سے کر کے دکھا دیا کہ یہ ہو سکتا ہے, ہم اس کو حقیقت میں بدل سکتے ہیں. جی جو پیغام ہے اس کو صرف پیغام نہیں رہنے دیا بلکہ اس کو حقیقت میں بدل دیا, عملاً پیش کیا. تو یہ بس میرے وہیں سے مجھے تحریک ہوئی, حقوق ہمسائیگی اور یہ سب کچھ. جی تو وہاں سے جو سب چیزیں ہمیں ملتی ہے, تو یہ تو ایسی شخصیت تو میں نے دیکھی نہیں. پھر میں نے عزم کیا نظم لکھنے کا, اور اس وقت بھی بڑی مشکلیں آئی. لوگوں نے کہا, میرے دوستوں نے, کمار پاشی کو چھوڑ کر, کمار پاشی نے میری حوصلہ افزائی کی کہ نہیں تم لکھو, جبکہ دوسرے میں بڑے بڑے لوگ تھے, میں نام نہیں بتاتا, انہوں نے کہا تم کہاں یہ کر رہے ہو, مصیبت مول لے رہے ہو, حالے تمہاری گردن کٹ جائے گی, تم ذرا سا اگر سلپ کر گئے تو تم پتہ نہیں کیا ہوگا. مت کرو یہ کام, شاعری کرو. غالب نے ہمت نہیں کی, تم کس کھیت کی مولی ہو. ڈرایا مجھے لوگوں نے, لیکن مجھے تو میرے دل میں تھا, جذبہ تھا, ایک عقیدت تھی. کامیاب ہوئے, اور میں نے کسی طرح سے, یہ تو سب اور خیال سے توفیق الہی ہے, اسے میں اپنی کوشش نہیں کہتا, اپنا کوئی ہنر نہیں ہے, میں تو جانتا بھی نہیں زیادہ. ابھی بھی آپ مجھ سے, میں بہت سی باتیں نہیں جانتا, کوئی میں ماہر تو ہوں نہیں, اسلامیات کا ماہر ہوں نا, نہیں ایسا کوئی دعویٰ آپ نے کیا بھی نہیں کر سکتا. لیکن یہ ہے کہ ہو گیا ایک کام, بس یہ ہے آپ نے یہ کام دل سے کیا ہے, دماغ سے نہیں, دل سے. بس یہ جو بھی ہے وہ آپ کے سامنے. خیال صاحب آپ سے بہت دلچسپ گفتگو ہو رہی, لیکن چندر بھان برہمن سے لے کے چندر بھان خیال تک سب نے غزل ضرور کہی. جی جی جی. اور مجھے معلوم ہے کہ آپ نے بھی کچھ غزلیں کہی, میں چاہتا ہوں کہ چند اشعار مرحمت فرمائیں. جی 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 بالکل. جستجو کے پاؤں اب آرام سا پانے لگے, جستجو کے پاؤں اب آرام سا پانے لگے, جستجو کے پاؤں اب آرام سا پانے لگے, اب ہمارے پاس بھی کچھ راستے آنے لگے. جستجو کے پاؤں اب آرام سا پانے لگے, اب ہمارے پاس بھی کچھ راستے آنے لگے. وقت اور حالات پر کیا تبصرہ کیجئے کہ جب
वक्त और हालात पर क्या तबसरा कीजिए कि जब एक उलझन दूसरी उलझन को सुलझाने लगे। बहुत खूब, वाह वाह वाह। वक्त और हालात पर सुभान अल्लाह। क्या तबसरा कीजिए कि जब एक उलझन दूसरी उलझन को सुलझाने लगे। दूसरी उलझन को सुलझाने लगे। और एक शेर और मुलाजा फरमाएं कि शहर में जुर्मो हवादिस इस कदर हैं आजकल। शहर में जुर्मो हवादिस इस कदर हैं आजकल। शहर में जुर्मो हवादिस इस कदर हैं आजकल, अब तो घर में बैठकर भी लोग घबराने वाह 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 वाह। वाह। शहर में जुर्मो हवादिस इस कदर हैं आजकल, अब तो घर में बैठकर भी लोग घबराने लगे। और एक शेर और देखिएगा कि तुम किसी मजलूम की आवाज बनकर गूंजना, तुम किसी मजलूम की आवाज बनकर गूंजना, किसी मजलूम की आवाज बनकर गूंजना, याद मेरी जब तुम्हें शिद्दत से तड़पाने लगे। बहुत अच्छा है। याद मेरी बहुत उम्दा पैगाम जब है, तुम्हें शिद्दत से तड़पाने लगे। और दो तीन शेर और एक गजल के सुन लीजिएगा इरशाद। कि मैं जहां जाऊं हाँ मेरे साथ चले सन्नाटा, हाँ। मैं जहाँ जाऊं मेरे साथ चले सन्नाटा, मैं जहां जाऊं मेरे साथ चले सन्नाटा, मेरी आंखों में लगातार जले सन्नाटा। बहुत खूब, बहुत खूब। मेरी आंखों में लगातार जले सन्नाटा, और सुबह आती है दबे पांव चली जाती है। सुबह आती है दबे पांव चली जाती। सुबह आती है दबे पांव चली जाती है, घेर लेता है मुझे शाम ढले सन्नाटा। बहुत अच्छा है। सुबह आती है दबे पांव चली जाती है, घेर लेता है मुझे शाम ढले सन्नाटा। और देखिएगा एक शेर और कि भागती भीड़ के कदमों से लिपट कर रोए, भागती भीड़ के कदमों से लिपट कर रोए, भागती भीड़ के कदमों से लिपट कर रोए, वरना हर सुस्त मुसाफिर को छले सन्नाटा। बहुत बहुत शुक्रिया ख्याल साहब। बहुत जी तो चाहता है कि आपसे और गजलें और कलाम सुने जाती है, लेकिन वक्त की कमी है। फिलहाल नाजरीन, मुकालमे की इस किस्त में आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगली बार फिर एक नई शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। याद माज़ी की ख्वाब फरदा का, सूरत शौक़ आँख में भर ले, आप अपने को जानने के लिए आके फिर कुछ मुकालमा